سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44 اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ڈیسیژنز غلط لے کے. اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا. اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، سکس سینس بتاتی ہے چیز غلط ہے. تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو. ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے، وہاں سے گاڑی آنے والی ہے. اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے. یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ. آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں. تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں. وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گم گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے. گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا. اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی. یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے. بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹیو کی. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا. بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہرہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی. کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری. بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے. نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین. اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے. اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے. ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں. نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے. یہ میکینزم ہے باڈی کا. پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اوکے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا، جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دکھ میں جائے گا، اللہ کو پتا ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو، اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اے اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ مدد کر دیں، یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، اس لائف سٹائل سے مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے، تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48 سو endure patiently under the judgment of your Lord for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو، صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ is watching you. And glorify the praises of your Lord when you get up from sleep. اور اللہ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں. اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں، ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے.
وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی، دعا سے ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی۔ تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی، سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے، لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں۔ تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ، یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے، کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں، کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے whoever prays Fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah۔ اللہ کے رائٹس ہیں، نماز اللہ کا رائٹ ہے۔ we are bound by rights in this world۔ کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے، میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں، نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ماں باپ، نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، نہ وائف کے رائٹس ہیں، میں غیر ذمہ دار ہوں، میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے۔ دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ، تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں، اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو۔ تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں، اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے، اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو۔ اوکے، تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن۔ المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکیورٹی، سیکیور کرنے والی ذات۔ اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے؟ جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے، ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے، اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے۔ پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں، لیکن آپ، مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کھل کے بیان کریں، کھل کے بتائیں۔ بہرحال وہ بتاتا گیا، ہم سنتے گئے، میں سنتا گیا۔ تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا، کچھ ایڈوائس کی، تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا سوچو، میں مخلوق ہوں، اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز، یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو، انسان تمہیں جج نہیں کر رہا، اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا، تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو المؤمن، سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے۔ کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے۔ اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل۔ الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا۔ ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے، خاص حکمت کے مطابق۔ اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ڈسپوزر آف افیئرز، جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے، نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے، اور وہ شخص شہید نہیں ہوا۔ لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا، اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے۔ خالد بن ولید فوت ہوئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں۔ Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو، tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں۔ تیاری کر کے جائیں، خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں، اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہی مثال ہے۔ He chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی، he could have committed sin. بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی
जेल मेरे लिए बेहतर है इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूं। और अल्लाह ताला ने फिर इज्जत क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियां नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली जिंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस पे कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस पे जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस पे कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज्जत ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे। तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज अल वकील फॉर यू, कि ही इज द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हर चीज उसकी इजाजत से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है, अल वदूद का मतलब है वो जात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ, ये बात आप माने या ना माने कि कोई ना कोई यूज एसोसिएट होता है, किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज नहीं तो ये यूज है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, ये भी एक यूज है। तो अल्लाह ताला की जात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है, नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता और कहता भाड़ में जाए नलायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर्स ठीक है फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज हाउ लाइफ इज डिसाइंड कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है। तो ये है अल्लाह का अनकंडीशनल लव। अल्लाह नॉन मुस्लिम को भी रिज़्क़ देता है और दबा के देता है अगर वो मेहनत करे। ऐसी हस्ती के लिए टाइम ना निकालना, ये फिर इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन दिस एट्रीब्यूट, ये एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। Verily it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. कौन है जो बीज में से, नन्हे से बीज में से पौधे को फाड़ता है और निकालता है। सख्त तरीन जमीन में से, कभी आपने सोचा मिट्टी सख्त होती है, उसमें से कैसे बीज फोर्स करके निकल आता है। अल्लाह कहते हैं कौन है, मैं हूँ। तो जब अल्लाह सख्त जमीन में से नरम से पौधे को निकाल सकता है तो सख्त हालात में आपको भी मुकाबला करवा सकता है। कितनी मोटिवेशन है। लोग घुटने टेक देते हैं कि नहीं नहीं मुझ पे मुसीबत क्यों आई, मेरे पे क्यों मसला क्यों आया। क्या पता अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना है, क्या पता अल्लाह आपको एज ए सोल्जर एंड ए कमांडर तैयार कर रहा है सोसाइटी के लिए। नबी से ज्यादा मुश्किलें किस पर आई, एक मुश्किल खत्म हुई, दूसरी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी, तीसरी के बाद मल्टीपल, चौथी, पांचवी, छठी। इमेजिन कर सकते हैं आप कि जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अबू तालिब की, उस टाइम उनकी जो है वो फौत हो जाती है। जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अपनी वाइफ की, उस टाइम वाइफ फौत हो जाती है। तो क्या सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके थ्रू हमें कि सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करो। अल्लाह की ज़ात रहेगी, कांस्टेंट है। बाकी माँ बाप हैं वो, उन्होंने भी चले जाना है एक दिन, हर किसी ने चले जाना है एक दिन। लेकिन अल्लाह के साथ मामला ठीक है तो फिर अल्लाह माँ बाप के साथ भी मिलाएगा एक दिन, और अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी देगा। तो ये मिसालें हमारे लिए कि डरो नहीं। हम जब पौधे को निकाल देते हैं सख्त ज़मीन से, तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। और फिर ये दो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के, अल अफू एंड अल हलीम। अल अफू का मतलब है दी पार्डनर, यानी हु विल पार्डन सिंस नो मैटर हाउ मैनी और हाउ ग्रेट दे आर, और बार बार माफ़ करेगा, रेपिटेटिवली माफ़ करेगा, लेकिन आप माफ़ी मांगने वाले बने। और अल हलीम दी फॉरबियरिंग वन। अल हलीम का मतलब है हिल्म वाला, फॉरबियरेंस वाला, जो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, जिसके पास बहुत हिकमत है, जो हिल्म के साथ फैसले करता है। दैट इज वाई अल्लाह ताला पर डिपेंड करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो इंसानों की बजाय। एंड देन अल मुहैमिन और अल मुहीत। अल मुहैमिन का मतलब है द वॉचर ओवर हिज क्रिएचर्स। और आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हर इंसान को किस तरह वॉच कर रहा है। Who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. ये एक अलग बात है कि हम खुद अपने लिए कोई मुसीबत ले आते हैं, लेकिन वहां से भी अल्लाह निकालता है।
یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں اب نکال لیں۔ ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا اب نکالا، اب تیسری بار پھر آ گئے۔ کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہ وہی مسٹیک کرتے ہو۔ تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے۔ المحیط، دی encompasser, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ encompass کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگیں، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، ادروائز مدد نہیں مانگنی۔ تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا، نہ انسان خوش ہوں گے، اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا، اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا، اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا، جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو، ٹھیک ہے تم نے مجھے میری قدر نہیں کی، ان لوگوں نے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنا۔ اب ویسٹ نے دیکھیں ایک ان کا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا، ویسٹ کا ایک کنسیپٹ ہے فریڈم کا، مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کنسیپٹ دیا، ہیومینٹی اپنے سمجھ کے مطابق، ظاہر ہے وہی کو فالو کرتے ہیں، انہیں جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کنسیپٹ دیا۔ وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز، اپنی ڈریمز کو چیز کرو نو میٹر واٹ، اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اینی ون کم ان بٹوین یو اینڈ یور ڈریمز، اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو۔ سننے میں بہت امپاورنگ سینٹینس ہے، بہت اچھا سینٹینس ہے، کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا۔ پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو نو میٹر واٹ ایور یور پیشن از، وہ پیشن کرو۔ پھر کہا کہ ڈو وٹ یو فیل لائک، اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کنسیپٹ، اس کو دیزم کہتے ہیں، میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا، دی ایسٹ کنسیپٹ آف لائف۔ میں مانتا ہوں خدا ہے، میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے، لیکن میں وہی کو نہیں مانوں، وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا، اس کو دیزم کہتے ہیں، اس فلسفے۔ آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں، چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں، ویسٹ سے موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت تھن لائن ہے، یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے، اسلامی عقیدہ، دوسری سائڈ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں۔ یہ اللہ نے بصیرت دی کہ آئی واز ایبل ٹو ریکگنائز، لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ریکگنائز کر لیں۔ بہت سے لوگ ان سے ہیلپ لیتے ہیں، جو کہ کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے، آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں، لیکن بیویئر کہ ان کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں، اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے انڈیویجولزم، انفرادیت۔ ویسٹ از آل اباؤٹ انڈیویجولزم اینڈ انڈیویجولسٹک فلسفی آف لائف۔ ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ انڈیویجول ہے، ہیومنزم کی بھی، ہیومنزم بھی ایک پوری فلسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز، فرد میٹر کرتا ہے، اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے، فرد کی بات کرو۔ اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیوزم، یہ بہت بیسک ڈفرنس ہے۔ اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں، انفرادیت کے قائل ہیں، ان کے لیے فرد کی خوشی میٹر کرتی ہے رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے، خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس ہڈن انداز میں، کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے، بس یہ ان کا فلسفہ، I will do whatever I feel like، اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ فریڈم آف سپیچ کا دشمن ہے، وہ فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے، وہ بائیگٹ ہے، اور وہ فلاں ہے اور وہ فلاں ڈھمکا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوٹو شوٹ ہوا، بچہ تھا ایک، اس نے فوٹو شوٹ کیا، عجیب و غریب لباس پہن، بڑا مشہور ہوا، وائرل ہوا کنٹینٹ،
تو اس نے پورا جواب دیا بچے نے اپنے انسٹاگرام پہ، کس کو کیا تکلیف ہے یہ کرنے سے، میں کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، بس I will do whatever I feel like and no one can judge me، کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اس نے اللہ کا بھی نام لیا، اس نے یہاں تک کہا کہ تم سب اللہ سے ڈرو، کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو، میرے لباس کو، میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی فوٹو اس کے لباس کو جج کر رہے ہو۔ دیکھیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ، ایک طرف اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے، تم لوگوں کو کیا تکلیف۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کو، قرآنک کنسیپٹ آف آزادی، قرآنک کنسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، کہاں سر مارتے پھرو گے، ریسرچیں کرتے پھرو گے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل کر دیا، حلال اور حرام بتا دیا، تمہیں فریڈم کا کنسیپٹ بتا دیا۔ وہ فریڈم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو، تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان۔ تو قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کی جو سمپل ایز دیٹ، ادروائز ٹرائی کر لو، دیکھ لو، اگر لوگ کی لائلٹی تمہیں مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹرائی کر لو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے۔ اگر آپ اس موسٹ آف اس، ہم میں سے میجورٹی انسانیت، کافر، مسلمان، ہر کلچر کے انسانوں کی لائلٹی کے ساتھ بہت اسٹرکٹ، دے لک فار لائلٹی، وفاداری، ٹھیک ہے۔ ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی، لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ کریٹ کیے؟ وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں، اس کے ساتھ ساتھ افیئرز ہوتے ہیں شادی کے بعد۔ پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ میری بیوی وفادار، وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے میں جلسوں میں، یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں، پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں۔ ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لوئل لوگ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لوئل لوگ، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ جو جان تک، اپنی جان تک صرف کرتے وداؤٹ اینی گریڈ، کوئی گریڈ نہیں، کوئی لالچ نہیں، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، سمجھیں اس کو۔ جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں سے، اور جس بندے نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ پکڑ لیا، اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی، پھر اللہ اس کے ارد گرد ایسے لوئل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، ایکسٹریملی لوئل۔ یہ ہے آزاد۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ یا تو سب کے غلام بن جاؤ یا پھر ایک میرے ہو کے رہ جاؤ، اور پھر ڈفرنس۔ سو الحمدللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ، آل پریز از ٹو اللہ، بٹ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ کو نہیں ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہو از اللہ اینڈ وائی شوڈ وی ورشپ اللہ، وائی شوڈ وی سبمٹ ٹو اللہ، اور اللہ کو سبمٹ کر کے ہمیں کیا فریڈم ملے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ غور کریں۔ اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے، کیا ہے کریٹر، کیا ہستی ہے وہ، اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے۔ اللہ کے چیپٹر 41 ورس 53، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، we will show them، ہم انہیں دکھائیں گے our signs، اپنی آیات، اپنے signs in the horizons، آفاق میں، یونیورس میں، ہورائزن میں، creation of the heaven and the earth میں، اینڈ وفی انفسہم، اینڈ ود ان دیم سیلز، اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے، اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے، یہ وحی حق ہے، اور یہ دین حق ہے، اسلام حق ہے، انہیں 100% شور ہو جائے گا۔ لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہادت دے رہا ہے؟ اللہ، فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں، اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائن دکھا دوں گا، تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائن دکھا دوں گا۔ آج میڈیکل سائنس کیسی کیسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے۔ دا ہیومن باڈی پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے، دا ہیومن مائنڈ اور پھر ہے دا ہیومن باڈی، یہ دو ڈاکیومنٹریز ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جا کے، آپ ڈیلو ڈیپ کریں اپنے اندر کہ آپ کیا کریچر ہیں، آپ کا نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ایک چیز صرف آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے ود ان یور سیلفز کے حوالے سے، ڈی این اے، انشاءاللہ آئی ول کم ٹو اٹ، ڈی این اے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے ڈی این اے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ، لیکن کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب اس بات پہ شہید ہے کہ میں تیرا کریٹر ہوں اور یہ ہے؟ تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے، اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا تو پھر اس کو چیلنج۔ سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو سنو۔ چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اینڈ آن دی ارتھ آر سائنس فار دوز موقنین، وہ جن کی یقین ہے who have faith in اللہ۔
اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس اگر وہ دیکھیں غور کریں دنیا کی کریشن میں بھی دنیا کے لوگوں میں بھی ورائٹی آف لینگویج میں بھی ورائٹی آف کلرز میں بھی اور ملکوں میں ایریاز میں سمندر میں پہاڑوں میں ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے میں کن لوگوں کے لیے للموقنین جو رکھنے والے ہیں who are certain in faith ان کو نظر آ جائیں گے لیکن جو بلائنڈ ہیں جو اندھے ہیں وہ کہیں گے کون سے سائنس ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپے ہوئے لیکن ماننا نہیں ہے وفی انفسکم اور تمہارے اپنے اندر افلا تبصرون کیا تم نہیں دیکھو گے کیا تم بصیرت والے نہیں ہو کیا تمہیں نظر نہیں آتا ڈی این اے کا سٹرکچر اور اس کی ورکنگ ان اٹ سیلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن سگنیچر ڈی این اے اللہ کی کوڈنگ اللہ کی پروگرامنگ بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں اگر ہم صرف آئس کا ہی اسٹرکچر لے لیں نا برف کا اسٹرکچر لے لیں اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے کہ آئس کا اسٹرکچر کیا ہے آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کتنے خوبصورت شیپ کے ہیں مائکروسکوپک لیول میں اور آئس کا اسٹرکچر ہائیڈروجن بانڈنگ کی کتنا مختلف ہے کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس میں ہائیڈروجن بانڈنگ اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں اس کے مالیکیولز کا جا کے جیسے ایک ایک مالیکیول اس کا سیکوینس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے میرا جو کریٹر ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ مجھے آئس کی میں نے مثال کی کیونکہ آئس ایک بڑی خوبصورت سیکوینس کے ساتھ سٹرکچر ہے لیکن اس سے بھی کمپلیکس ترین چیز کی میں بات کرنا ڈی این اے کی پراپرٹیز کیا ہیں اس کی ورکنگ کیا ہے اس کا مولیکولر سٹرکچر کیا ڈی این اے کا سائز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈی این اے ہماری باڈی ہمارے سیلز ایک کیمیکل ہے سٹرینڈز ہوتے ہیں سٹرینڈ ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوئے اور سٹرینڈ بنا رہے ہوں ڈی این اے کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے ہماری ساری کوڈنگ ہے ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا ہمارے بال کیسے ہوں گھنگریالے ہوں گے سلکی ہوں گے اسٹریٹ ہوں گے ہماری بونز کا سارا سٹرکچر ہماری انگلیوں کا ہمارے فنگر ٹپس ایوری تھنگ اے ٹو ڈی این اے از دا کوڈ آف لائف ڈی این اے سے باقی سیلز بنتے ہیں ایک سیل اس میں ڈی این اے ہوتا ہے وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے ہیومن باڈی کے اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیشوز بناتے ہیں اور پھر وہ آرگنز بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک مکینیکل ہیومن بینگ کھڑا ہو جاتا ہے ہاؤ کم از ڈی این اے کا سائز کتنا ہوتا ہے 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں نینو ہوتا ہے 10 کی پاور -9 2 نینو میٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں ہیومن ہیئر پکڑوں ایوریج ہیومن ہیئر یہاں سے اتار کے ایوریج ڈی این اے سے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائمز بگر ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے وہ ڈی این اے سے 40,000 ٹائمز لارجر ہے اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں ڈی این اے کے ایچ سٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے یہ ڈی این اے اس کے سٹرینڈز ہوتے ہیں اگر آپ اس کو انکوائل کر دیں انکوائل سے مراد ہے اس کی گرا کھول تو ایک جو ڈی این اے ہے ہر سیل میں ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ کا ہوگا 3 میٹرز کا اور 6 فیٹ کا ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے 6 فیٹ یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں بہت کامن ہے گوگل پہ جا کے پڑھ لیں ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر 10 بلین مائلز آف ڈی این اے اگر ہم ڈی این اے کی گرا کھول دیں دھاگے ٹائپ ہوتے ہیں نا اور اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز دور 93 مائلز اوے 93 ملین مائلز اوے فرام سن 93 ملین مائلز دور سورج سے ہماری دنیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن ہو یہ ہمارے اندر چیز موجود کو گرا لگائی اس سٹرینڈز ٹو سٹرینڈ انفارمیشن نینو سکیل پہ کوڈنگ پروگرامنگ چل رہی ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک 3 ڈائمینشنل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں 3 ڈائمینشنل مالیکول ہے اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کاپی کر کے اور ڈی این اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی ہو کر بنتا ہے اس ڈی این اے کو چیک کرنے کے لیے اس میں ایگزیکٹ پچھلی والی انفارمیشن اور وہی سیلف ریپلیک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز میں ایک چیز بنائی ہے ایک پروٹین بنایا اس کا نام ہے انزائم وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی این اے میں ٹریول کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں ہم جاب پہ ایڈیٹر رکھتے ہیں کہ یار میں نے نیوز پیپر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو کہ یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈٹ کر دیں یہ جو انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں ڈی این اے کو اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اللہ نے سیلف ڈیفense میکینزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے
انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ود ان نینو سیکنڈز سارا پروسیس ود ان ڈیلی چل رہا ہوتا ہے. ڈیلی انسان کے سیلز اور ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں, ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے, ڈیلی ڈی این اے ایٹ گروتھ ہوتا ہے, سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتا ہے. سارا میکینزم انسان کہتا ہے کہ یہ سب نیچرل سلیکشن سے بن گیا, انسان کہتا ہے یہ سب ایک دھماکے سے بن گیا اور بس بائی چانس. میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں, میں گاڑی پہ ریسرچ کر رہا تھا جی یہ والی لوں یہ والی لوں, تو گاڑیوں کے فیچرز دیکھے کہ اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں سیلف ڈیفense میکینزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگے گی اچانک خود ہی بریک لگا لے گا, اور یہ ہائبرڈ 2 جب انجن شفٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیلف ڈیفenس میکینزم ہے, پیٹرول کو کیسے سیو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن نو بڈی سیڈ کہ یہ گاڑی ویزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑیز یہ خود سے بن گئی, کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے, کسی انجینئر نے بیٹھ کے ذہن لگایا ہے, اس نے پورا سیلف ڈیفenس میکینزم لگایا. لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس ترین کریچر ہے انسان, اور اس سے بھی کمپلیکس کائنات. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ تم زیادہ کمپلیکس ہو کہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ زیادہ کمپلیکس. اللہ نے تو انہیں بنایا, تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل سلیکشن سے بن گیا, انسان جو ہے خود بن گیا. وائی, واٹس دا پریمس بیہائنڈ دس, ریزن کیا ہے, کیا پروف ہے اس کے پیچھے کہ یہ ٹریلین آف سیلز جو ہیں یہ ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں, سنکرونائز کر رہے ہیں آپس. ہمارا نروس سسٹم, ان میں جو ڈیفenس میکینزم لگا ہے, جو وائٹ بلڈ سیلز اللہ نے رکھے ہیں جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں, جو فائٹ کرتے ہیں فورن باڈیز کو ہماری باڈی میں, وہ کس نے رکھ دی, ان کو کون میسج دیتا ہے, کون کس نے یہ کوڈنگ کی ہوئی ہے ساری کی ساری. سو looking at the DNA, impossible to think such sophisticated design and information could come from million of years of evolution یا million of years of natural selection. Absolutely impossible. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے الفاظ. ابھی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, میں ان کا لیکچر سن رہا تھا اور اس کے الفاظ ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں, ہم نہیں مانتے کہ ملین آف ایئرز آف ایوولوشن اور نیچرل سلیکشن سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بن سکتی. ڈی این اے کے بارے میں میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ اٹ از دی ڈینسسٹ اسٹوریج میکینزم نون ان دا یونیورس. ڈی این اے اور یو ایس بی 32 جی بی, آج کل چلو 256 جی بی کی یو ایس بی آ گئی ہے. ڈی این اے میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے, ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے, پن جو ہوتی ہے جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں, جو پن ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہے, اگر ایک پن ہیڈ ایکویلنٹ ٹو پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں لے لوں, اس کے اندر جو انفارمیشن آ سکتی ہے اٹ از ایکویلنٹ ٹو دی نمبر آف بکس 500 ٹائمز. ارتھ سے لے کے مون تک جو ڈسٹینس ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 500 کریں, اور اس ہائٹ پہ, اس ڈسٹینس پہ آپ کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. بلین آف بکس, بلین سے بھی زیادہ بکس. ان بکس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز آپ ڈی این اے میں انکوڈنگ کر سکتے. کتنا والیوم آف ڈی این اے, ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے لے لیں, اس ڈی این اے میں کتنی انفارمیشن آ سکتی ہے, جتنا ڈسٹینس ارتھ سے لے کر مون تک ہے, ملٹیپلائی بائی 500, اس ہائٹ پر کتابیں رکھ دو, ون ابو دی. ساری کتابوں کی انفارمیشن پن ہیڈ والیوم. اس پہ اگر کوئی مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو آج ہی جا کر پڑھ لیں کہ کیسے, ہاؤ کا. ScienceAlert.com ایک ویب سائٹ ہے, ScienceDigest.com, اس پر یہ انفارمیشن ساری آپ کو مل جائیں گی کہ ہاؤ از دس ایون پاسبل. یہ کوڈنگ, انفارمیشن, یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہاں سے آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس نمبر 68 میں, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. And thus it is that your sustainer contains whatever he wills. اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے. Whatever is best for them, and he chooses for mankind whatever is best for them. اور وہ انسانوں کے لیے وہ بناتا ہے جو پسند ہے. انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفenس میکینزم دیا ہوا ہے, ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. Limitless is God in his glory. سبحان اللہ, limitless ہے اللہ اپنی گلوری میں. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, اور ہائی ہے, ایگزالٹڈ ہے above whatever they associate with him. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اللہ تعالیٰ بھی کسی کو شریک کرنا پسند کرے گا. جو اتنا زبردست کریٹر ہے, جس کی پرفیکٹ کریشن, جس نے ڈی این اے بنا دیا, جو ایک سیل سے ٹریلین آف سیلز کو ایمرج کراتا ہے. کیسے پتا ایک سیل کو, ایک سیل کو کیسے پتا ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں, اور کتنے تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں ہیومن بینگز. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے, جو ٹریلین سیلز ہیں وہ سارے سیم نہیں ہیں, چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ہر سیل کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس میں ایک الگ انفارمیشن ڈی این اے کے حوالے سے. تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں, ایچ ون از سو کمپلیکس, سو کمپلیکس. یہ نینو chemical machinery which beyond our imagination, which is beyond our comprehension,
اور اس نینو کیمیکل مشینری میں ایک ایسا مینول سسٹم اور پرفیکٹ سسٹم آف انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے، جو ہماری باڈی کو انسٹرکشن دے رہا ہے، جو ہماری باڈی کے میکانزمز کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ بائی چانس کیا یہ ساری چیز نیچرل سلیکشن سے بن سکنے کی بات ہے؟ ایک عام سی گاڑی جو ہے اس کے پروگرامنگ کے پیچھے ایک انجینئر ہے، اس کی پروگرامنگ کے پیچھے ایک کمپنی ہے، لیکن انسان کی کریشن پیچھے اور کائنات کی کریشن کے پیچھے کوئی نہیں ہے. بائی چانس ہے، نیچرل سلیکشن ہے، دھماکے سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز، لیکن میرا تو خیال ہے وہ شخص پاگل کہلائے گا یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں کہتے ہیں، آیت نمبر 13 سے 14، 12 سے 14، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا من طین، an extract of clay. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، then we placed him as a sperm drop in a firm lodging. اس کے بعد ہم نے اسے ایز اے sperm ایک فرم لوجنگ میں ووم میں رکھا. انسان کو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، then we made the sperm drop into a clinging clot. اس کے بعد اللہ نے اس نطفے کو علقہ میں تبدیل. علقہ کا مطلب ہوتا ہے something which clings، کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے وہ لیچ لائک سبسٹنس بھی ہوتا ہے، اور خلقہ کا مطلب، علقہ کا مطلب لیچ لائک سبسٹنس بھی ہے، وارم لائک سبسٹنس. علقہ کا مطلب ہے something clings، اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی ہے. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ، روٹ ورڈ پہ جو ہے بالکل پوری اترتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا، اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش، اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا، ایمبریو سے فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونز اینڈ وی کورڈ دا بونز ود فلیش. اس کے بعد بونز کو فلیش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کور کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، and we covered the bones with flesh and then we developed him into another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا، سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے. امیجن دس، کتنے پیریڈ میں؟ 9 منتھ میں. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے، ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 منتھس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریلین آف سیلز، جس میں انکوڈنگ ہے، انفارمیشن ہے، اس کا نروس سسٹم ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے آرگنز ہیں، اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ آف کریشن، اس کا مقابلہ کوئی نہیں. کریشن جیسی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے میں آپ کے سامنے آیات رکھنا شروع. یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو سورہ روم، ماشاءاللہ آج کل پڑھا رہا ہوں میں. اس میں مجھے یہ جو پیسج نظر آیا، میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر سوچتے ہیں، تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ. ورس 22 سے شروع کرتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اینڈ آف ہز سائنس، اور اس کے سائن میں سے، اس کی آیات میں سے تخلیق کائنات ہے، یعنی کہ کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ، اینڈ دی ڈائیورسٹی آف یور لینگویجز، اور آپ کی لینگویجز کی ڈائیورسٹی. کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پرشین بولتا ہے. بچہ جو ہے وہ ود ان 2 ایئر کیا کیا لفظ سیکھ جاتا ہے، کیا کیا لینگویج سیکھ جاتا ہے. ہاؤ کم؟ کس نے اس کو لینگویج کی کیپیبلٹی دی ہے؟ کس نے آپ کو لینگویج کمپریہنشن؟ اگر آپ کے دماغ میں ورنکس ایریا ہی نہ ہوتا جو لینگویج کو کمپریہنڈ کرتا ہے، آپ لینگویج کیسے کمپریہنڈ کر لیں؟ اگر آپ کے برین میں بروکاز ایریا نہ ہوتا، آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان ہی نہیں ہلنی تھی، آپ کی سپیچ ہی نہیں ہونی تھی. اگر آپ کے مائنڈ میں، آپ کے برین میں پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہ ہوتا تو آپ انتہائی بے وقوف کریچر ہوتے، جیسے جانور ہوتے. کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس وہ چیز ہے جو آپ کو انسان بناتا، جو آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی اینڈ دی ایبیلٹی ٹو سی کانسیکوینسز کے لیے فیمس ہے، مطلب جو کہ اس کے لیے جانا جاتا ہے. اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس لاک ہو جاتا ہے. ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ، وہ سینسز کھو دیتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس گیا تو انسان درندہ بن جاتا ہے. اور عاشق کا بھی پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. یہ میری ریسرچ ہے. جب بندہ عشق میں پڑ جاتا ہے اور اس کی ضد لگ جاتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ اس کا پری فرنٹل کورٹیکس بند ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو کیمیکل اس ٹائم پہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈوپ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس بیچارہ اپنے آپ کو لاک لگا لیتا ہے
کہ یہ بیچارہ مارا نہ جائے. اینی وے اس لیے عاشق کو سمجھانا بہت مشکل. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی اور اللہ تعالیٰ کی پاور کی عکاسی کرتی ہیں. تخلیق کائنات ان دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، سوچنے اگر آپ بیٹھیں، تدبر کرنے بیٹھیں اپنے رب پہ، اپنے کریٹر پہ کہ کتنا اوسم ہے، کتنا زبردست ہے. جب ہمارے سامنے رونالڈو آ جائے، آج بچوں کے سامنے میسی آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹیڈیم میں کیا کرتے ہیں؟ اس طرح ہاتھ کر کے یوں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لٹرلی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی پروسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ یار کیا اوسم، مطلب اس کی گیم کیا ہے، امیزنگ. تو اللہ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اللہ کی کریشن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اللہ کی کس طرح اللہ نے ہیونس کو کھڑا کیا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے گیلیکسیز بنائی ہوئی ہیں، بلیک ہولز کا کیا پرپز ہے، بلیک ہول کس طرح ہر گیلیکسی کے سینٹر میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اور اس کا ایک خاص پرپز ہے، اس سپر میسو بلیک ہول. پھر پتہ نہیں کتنی ڈائمینشنز ہیں کائنات میں، ہر ڈائمینشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رول، اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. ہر ہیون میں 7 ہیونز ہیں، وہاں اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. کوئی کریچر ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین سے نکل سکے، جو اللہ تعالیٰ کی پاور کو بائی پاس کر سکے. چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز امیجن کر لیں کائنات میں. کوانٹم فزکس سے لے کے ریلیٹیوٹی کی آپ بات کر لیں، آپ پیرالل یونیورسز کی بات کر لیں، اسٹرنگ تھیوری کی بات کر لیں. یہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ کس سنکرونائزیشن سے چل رہا ہے سب کچھ. 1 انچ بھی اگر ارتھ اپنے ایکسس سے ہل جائے، اگر مون 1 انچ بھی، 1 سینٹی میٹر بھی ارتھ کے ایکسس سے تھوڑا سا ہل جائے تو سونامی آ جائے، سارے سمندر باہر آ جائیں گے ہماری دنیا میں. کیونکہ یہ ساری چیز مون کی گریوٹی کنٹرول کر رہی، ویوز جو ہے یہ مون کی گریوٹی بنا رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اوزون لیئر کس نے کھڑی کر دی؟ کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلانیٹری سسٹم بنایا ہے، جو گلیکسی کا پورا سسٹم بنایا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹرسٹیلر پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، سٹارز کا پورا ایک رول ہے، ہر چیز سسٹین کر رہی ہے لائف کو، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اس پہ؟ کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں، جرنی ٹو دی ایج آف دا یونیورس دیکھیں، نیشنل جیو کی ڈاکیومنٹری. بلیک ہول ایپوکلپس دیکھیں آپ، ایک زبردست ڈاکیومنٹری. کبھی ریسرچ کرنے بیٹھے ایسٹرو فزکس کے اوپر کہ ہماری نون یونیورس میں کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، کتنے اس میں سٹارز ہیں اور کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں. کبھی اس پہ ریسرچ کرنے بیٹھے پیرالل یونیورس میں، کبھی ڈائمینشنز پہ ریسرچ کرنے بیٹھے، کبھی اسپیس ٹائم پہ ریسرچ کریں. ٹائم کیا ہے؟ ٹائم 4 ڈائمینشن ہے. 4 ڈائمینشن سے اوپر کی کون سی ڈائمینشن ہے؟ 6 ڈائمینشن کیا ہے؟ 11 ڈائمینشنز کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور سامنے نظر آ جائے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان نہیں کرتے، پھر بھی ہم سجدہ کرتے یہ نہیں سوچتے ہم کس کو سجدہ کریں. تو ان میں ان کے لیے سائن ہے خلق السماوات والارض، تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کے، واختلاف السنتکم والوانکم، اور ان کی زبانوں میں. اب میں آپ کو لینگویج کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کیسے بنتی ہے. دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے 3 پارٹس ہیں اور یہ تینوں لائن میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں، سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے، یہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر ایریا ہے. وارنکس ایریا جو ہے یہ اسپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے. اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو مسجد میں کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا. اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی. سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے؟ لینگویج کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور ود ان نینو سیکنڈز کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کرنے کے، اس کے بعد نینو سیکنڈز ہیں کہ میں بول رہا ہوں، میں تیزی سے بول رہا ہوں، میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے. اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی کمپریہینڈ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو 3 چیزیں وارنکس ایریا کرتا ہے. نمبر 1 فونیمز، اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی کی. فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے. فونالوجی کہتے ہیں ایک چیز کے تلفظ کو، فونیمز جنہیں ہم کہتے ہیں، جیسے آ، اے، ای. پی یو ٹی پٹ ہے، سی یو ٹی کٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا، عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر سی یو ٹی کٹ ہے تو پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں. تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. پٹ اور کٹ، اے ہے، بی ہے، سی ہے. بچے کو پتہ ہے، کیسے پتہ ہے؟ یہ ان اٹ سیلف ایک میریکل ہے. بچے کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریا میں کہ بس پہچانو اس چیز کو. اللہ نے کہا نا ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہر چیز کا نام سکھایا اسے لینگویج سکھائی، میموری دی، کمپریہنشن سینٹر دیا اسے کانشیسنیس دی.
سب سے پہلا اس کا کام ہے فونالوجی، کمپریہینڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفظ کیا. دوسری چیز ہوتی ہے سینٹیکس. سینٹیکس کہتے ہیں سینٹینس سٹرکچر کو. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، یہ صحیح سٹرکچر ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ وارنکس ایریا نے. اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں، یہ تھوڑا سا غلط سٹرکچر ہو گیا سینٹینس. شاید کچھ کے لیے سینس میک کرے، کچھ کے لیے نہ میک کرے. یہ چیز جو ہے یہ بھی وارنکس ایریا سینٹیکس بنا رہا ہے، چیزوں کی سینس میک کر رہا ہے، سٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کو سینٹیکس دینا ہو نا، ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو، یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں جو سینٹیکس کی پروگرامنگ ہوئی اس کو کتنے سال لگے ہوں گے، کس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر فون میں. ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا جہاں پہ وہ سپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ سینٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرا اس کا کام ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس ہوتا ہے کہ سٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہینڈ میں نے کس سینس میں کرنا ہے. اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمینٹک. مثال کے طور پہ سینٹینس کے انالیسس کو کہتے ہیں سیمینٹک. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں آپ کو آ کے یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ٹوڈے، عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا. تو آپ کا جو ورنکس ایریا ہے وہ اس کو پتہ ہے کیا پرسیو کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے؟ وہ یہ پرسیو کرے گا کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ این ایکسیڈنٹ واز میٹ بائی عبداللہ ٹوڈے، عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے گزرا، اس کا یہ مطلب آپ کا وارنکس ایریا کمپریہینڈ کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے سنا ہے. حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے، لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے اس سینٹینس کی بیسس پہ، سیمینٹکس کی بیسس پہ، کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے. جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمینٹکس کہ اگلے کا انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا رہا. حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے، لیکن اگلا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا، اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلٹی دی. وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا. جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، تھراپسٹ، وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سیمینٹکس یہ سارا وارنکس ایریا. اس کے بعد آگے آتا ہے آپ کا جو سپیچ کمپریہینڈ ہو جاتی، لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں، براکاز ایریا. براکاز ایریا آپ کی زبان کو ہلاتا ہے، میسج سینڈ کرتا ہے. وہ میسج الیکٹریکل سگنلز کے تھرو نیورونز ہوتے ہیں، نیورونز کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز میسج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے بھی ود ان سیکنڈ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہا ہوں، ود ان نینو سیکنڈ یہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے اس سپیچ کو ادا بھی کرنا ہے. جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں، بیت بازی والے ہوتے ہیں، اب سوچ لیں ان کا براکاز ایریا کس بلا قسم کا ہوگا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا. اور اگر اللہ چاہے تو براکاز ایریاز کو کنٹرول کر لے. اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان میں بند کر دوں گا اگر یہ باز نہ آیا، اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا، اس کے پری فرنٹل کارٹیکس سے میں اس کو پکڑوں گا. ناسیہ، اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا. ناسیتن خاطیتن، اس کی ایسی ناسیہ، اس کا ایسا ماتھا جو کہ جھوٹا ہے، جو کہ کذاب ہے، جو کہ خطا کار ہے، کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس یہ ساری شرارتوں کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہو. اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے. یہ جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر رب چاہے ان کا براکاز ایریا جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول سکتے یہ، لیکن ظاہر ہے اللہ نے فریڈم آف ول انسان کو دی کہ چلو کر لو جو تمہارے دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لو. اور اللہ مہلت بھی دیتا ہے بہت سو کو، اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے. تو براکاز ایریا کے بعد جو ہے ہمارے سگنلز پری فرنٹل کورٹیکس، اور پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد نینو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سوچنے کا، یہ ڈیسیجن لینے کا کہ میں اس سینٹینس کو ادا کروں یا نہ کروں. جس بندے کا پری فرنٹل کورٹیکس بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگوں میں بیٹھو، اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھو. بے وقوف لوگوں میں بیٹھیں گے، ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہونا تو دور کی بات، اس کا بیڑا غرق ہوگا. اور پھر الفاظ ایسے نکلیں گے، گالیاں نکلیں گی، جگتیں نکلیں گی، پھر کہاں وہ باتیں نکلنی، وزڈم والی باتیں پھر کہاں نکلنی. اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ سینٹینس ادا کرنا ہے کہ. اور جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو کون سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، ان اسٹرکچر آف برین پہ کیا ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے ایم آر آئی اسکینس کی اور دیکھا گیا. تو وہی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر، لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس بات پہ کہ یہ حق ہے، تو بس اس پہ عمل کرو.
اگر کھوج لگانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، لگاتے ہیں کھوج، دیکھتے ہیں، لیکن ابھی بھی انسان اس طرف نہیں پہنچا ہے. ابھی بھی ایسے ایسے مالیکیولز، ایسے ایسے پارٹیکلز ایجاد ہو رہے ہیں جس کا انسان نے کبھی سنا ہی نہیں. اس کی طرف بھی میں انشاءاللہ بھی آتا ہوں. تو سائن میں کیا میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ان کے بولنے میں، ان کی لینگویج میں بڑا سائن ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کے سائنز میں سے، اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو. اینڈ یور سیکنگ آف ہز باؤنٹی، اور اس کا رزق تلاش کرتے ہو. انڈیڈ ان دیٹ آر سائنس فار پیپل ہو لسن. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سننے والے ہیں. سلیپ میں کیا سائن ہے؟ سلیپ کیا ہوتی ہے؟ سلیپ پہ کبھی ریسرچ کریں. نیند کیا ہے؟ نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم کیوں سوتے ہیں؟ ہمیں سونے کی نیڈ کیا ہے؟ اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سائن ہے؟ میں مختصراً آپ کو سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں. سلیپ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ، ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف اسلیپ، یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری ہوتی ہے لائٹ سی سلیپ، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے، ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں، یہ لائٹ سلیپ ہے. اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. ڈیپ سلیپ میں لوئسٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو، انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز. اگر سی آر او سے دیکھیں، انہوں نے سائنٹسٹ نے دیکھا سی آر او لگا کے، ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی، وولٹیج ورسز ٹائم جو گراف بن رہا تھا، وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت، ان کی جو پیک تھی، ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا. ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بلڈ پریشر لوئسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے چوتھی سٹیج آتی ہے سلیپ جو اللہ نے دی، اس کو کہتے ہیں آر ای ایم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ. ریپڈ آئی موومنٹ میں ایسی میریکولس چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی، ظاہر ہے آگے تو یہ ہوتے ہیں نا آئی لیڈز ہوتے ہیں، اگر آئی لیڈز نہ ہو اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں، کیونکہ ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت ریپڈ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آئی بالز. اس کو کہتے ہیں آر ای ایم سلیپ. آر ای ایم سلیپ میں آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ نارمل ہوتا ہے، آپ کے مسلز دوبارہ نارمل ہوتے ہیں، آپ کا برین ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے جاگا ہوا. اور آر ای ایم سلیپ میں آپ کو ڈریمز آتے ہیں. جو ڈریمز ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں. دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں، ڈیپ سلیپ میں، لائٹ سلیپ میں بھی آ سکتے ہیں کانشیسنیس کی وجہ سے، سب کانشیس کی وجہ سے. لیکن ویوڈ ڈریمز، کلیئر ڈریمز جو ہیں وہ آپ کو آر ای ایم سلیپ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کا برین فل ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو ڈیتھ سے بچانا. اگر آر ای ایم نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کے ٹیشوز ہیل نہیں کریں گے، وہ فارم نہیں کریں گے، آپ کے زخم ہیل نہیں ہوں گے اور آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر ایکسٹریملی لو چلا جاتا ہے جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں. اور آر ای ایم سلیپ میں آپ کو ویوڈ ڈریمز آتے ہیں، اور آر ای ایم سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے، کمپلیٹلی پیرالائز. یہ اللہ کی طرف سے ڈیفنس میکانزم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آر ای ایم سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز نہیں ہوگی تو آپ سلیپ واک شروع کر دیں گے. آپ وہ جو ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان پہ ایکٹنگ کرنا شروع، کیونکہ آپ کا برین ایکٹیو ہے، آپ کا برین زندہ ہے، آپ کا برین سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کی باڈی اللہ نے پیرالائز کر دی ہے کہ نہیں، اٹھنا نہیں ہے. اور اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح بھی اٹھا رہا ہے. قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے جب تم نیند میں ہوتے ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آل پریز از ٹو اللہ، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی. کون سی موت؟ یہ موت ہے. روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ آر ای ایم کے دوران بلاتا ہے یا اوور آل بلاتا ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس دوران. اور جن لوگوں کو سلیپ واک ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں، جو برین کا سٹرکچر ہے پیچھے، اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سلیپ واک شروع کر دیتے ہیں. تو آر ای ایم کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ریپڈ آئی موومنٹ میں جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، اور پیرالائز ہونے کی وجہ ورنہ انسان جو ہے وہ پرفارم کرنے لگ جائے گا وہ ایکشن جو وہ ڈریم میں. اگین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفنس میکانزم ہے، کیونکہ اس ٹائم انسان بہت کمزور حالت میں، اس ٹائم بڑے سے بڑا بادشاہ اور جنرل اور ریسلر وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اسے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی. اور اس دوران انسان کے ٹیشوز ریپیئر ہوتے ہیں، باڈی ہیل ہوتی ہے، اور بہت سے اور پروسیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو سائیکل ہے یہ 4 سے 5 بار چلتا ہے نیند میں. عام نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند میں 4 سے 5 بار یہ سائیکل ریپیٹ ہو، جیسے گاڑی کے گیئرز چینج ہوتے ہیں. یعنی لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ اور پھر آر ای ایم. پھر ریپیٹ ہوتا ہے لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ، آر ای ایم. کیوں ریپیٹ ہوتا ہے؟ اگر بندہ آر ای ایم میں ہی ہے
اور باڈی پیرالائز ہے پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگین. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کو ہم کروٹ دلواتے رہتے ہیں. 309 سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہتے ہیں, کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلاک ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے, لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے. انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے, میں بھی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنز ہیں. اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے سلیپ پیرالسس کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے, تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون. I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment and from the evil of His servants and from the madness and appearance of devils. چوتھی چیز اس دعا میں ہے from the madness and appearance of devils, جو کہ REM کے دوران ہو. مطلب میری یہ ریسرچ ہے, ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو ویوڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیولز ہوتی ہے اور شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں, حملے کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ڈیورنگ انریسٹ آف سلیپ ہے. جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا رچ ہے اور ایک میریکولس لنگوسٹک حوالے سے قرآن از سو میریکولس. اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, آیت الکرسی. یہ جو ورڈ سنا ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا, یعنی لائٹ سلیپ کہہ لیں کہ جب کوئی انوائرمنٹل کیو کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے, میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں, سو جاتا ہوں, لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سنا. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنا بھی نہیں ہوتا, یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی. پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے النعاس. یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں ہے, اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ. یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ پہ نیند طاری کی, آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. وہ نیند کو اللہ نے کہا النعاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ Remember when he overwhelmed you with drowsiness, giving security from him. نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے, جو آپ کو ایکٹیو کر دے, یعنی کہ پاور نیپ کو کہتے. تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا قرآن میں, ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو. اسی لیے اس طرح کی نیند کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے. اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کس سورہ میں ذکر کیا؟ اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا رقود کس سورہ میں ذکر ہے, میں اس کی آیا بھی تب تک نکال لیتا ہوں. وَرُقُود اصحاب کہف, وچ سورہ؟ سورہ نمبر 18, سورہ کہف میں رقود کا ذکر ہے. میں آپ کو وایا سنا دیتا ہوں ایگزیکٹ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے and you would think them awake, تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. while they were asleep, وہ رقود کی حالت. رقود کہتے ہیں ویری ڈیپ سلیپ کو, جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے, ٹوٹل ڈسکنیکٹ کو جو ہے وہ رقود کہتے ہیں. اور یہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رقود they were in ڈیپ سلیپ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹ دلوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تو تم ڈر کے بھاگ جاتے کیونکہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. مے بی ریپڈ آئی موومنٹ, واللہ عالم. میں یہ نہیں کہہ رہا اس آیت کی تفسیر ہے, نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کی ڈفرینٹ سٹیجز قرآن میں مختلف جو لغت ہے, رقود ہو گیا, نعاس ہو گیا, اور پھر سنا ہو گیا, اور پھر ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبات جو ہے یہ چیپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور اللہ تعالیٰ نے نومکم سلیپ اس لیے بنائی ہے, رات اس لیے بنائی سباتا تاکہ تم اس میں ریسٹ کرو. اور یہ ریسٹ سباتا ایک اس قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اگین ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے, سیرینٹی میں ہوتا ہے, پیس میں ہوتا ہے, اور اس کا باڈی سائیکل سرکیڈین ردم کو فالو کر, یہ سباتا ہے اکارڈنگ ٹو دا روٹ ورڈز میں. اگر ہم جائیں سرکیڈین ردم کا میں نے نام لیا, سرکیڈین ردم کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ سرچ کریں, CIRCADIUM DIAN سرکیڈین ردم.
آج دنیا کے ٹاپ سی ای اوز، ایتھلیٹس، سیلیبریٹیز سرکیڈین ردم کے لیے ترستے ہیں اور اس کو فالو کریں۔ سرکیڈین ردم باڈی کا وہ سائیکل ہے جو کہ نیچرل لائف سٹائل پہ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی باڈی سرکیڈین ردم میں آ جائے گی آٹومیٹکلی، یعنی آپ کی آنکھ ٹھیک 4 بجے کھل جائے گی۔ یہ سرکیڈین ردم ہے، آپ کی باڈی کا جو میکینزم ہے وہ اس طرح بلڈ ہو جائے گا کہ ٹھیک 4 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ کو 10 بجے پیک آورز ہوں گے، آپ موسٹ ایکٹیو ہوں گے 10 بجے، 2:30 بجے کے قریب آپ کی کوارڈینیشن بیسٹ ہوگی۔ اسی لیے بہت سے جو ایتھلیٹس ہیں وہ یوگا اور یہ ساری چیزیں 2:30 بجے کے قریب، 3 بجے کے قریب کرتے ہیں، رننگ والے سارے معاملات۔ اور بلڈ پریشر آپ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ 6 بجے ہوتا ہے، صبح 6 بجے ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو، اگر سرکیڈین ردم کو فالو کریں تو۔ اللہ تعالیٰ کے جو سائنس ہیں دنیا، یہ جو رات اور دن کے آنے میں، وہ یہی ہے کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کرنے کے لیے بنایا، اسی کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں۔ جب ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے پھر باڈی کے بھی بہت مسائل آئیں گے، مائنڈ کے بھی بہت مسائل آئیں گے، اور پھر اسپرچویلٹی کے بھی بہت مسائل آئیں گے، پھر انسان کو پلز لینی پڑیں گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائن ہیں، سرکیڈین ردم۔ اسی سے اگلی آیا بس پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ کے سائنس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں لائٹننگ دکھاتا ہے تاکہ کچھ لوگ اس سے فیئر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس سے ایسپیریشن لیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، اور وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے وہ مری ہوئی زمین کو، ڈیڈ ارتھ کو لائف دیتا ہے۔ Indeed in that are signs for a people who use reason۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ اللہ بارش سے ڈیڈ ارتھ کو زندگی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہی بارش ہے، نبی اور وہی، نبی کی ٹیچنگز اور وہی بارش ہے، اور جس